اسی طرح اگر کوئی اونٹ والا جس کے پاس اونٹ ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو وہ قیامت کے دن محشر میدان میں اس آدمی کو لٹایا جائے گا. اس آدمی کو لٹایا جائے گا. اس کے جو جتنے اونٹ ہیں نا جو اس نے دنیا میں اس نے یعنی جن کو پالا ہے, جن کو اپنے گھر میں رکھا ہے, ان کا جن کا مالک تھا, جن نے اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی, انہیں اونٹوں کو یا اسی طرح کے گائے کو, اسی طرح کے بھینسوں کو اور اسی طرح کے بھیڑ بکریوں کو جو اس نے زکوٰۃ نہیں دی, ان سب کو اللہ تعالیٰ وہاں زندہ کریں گے. زندہ کر کے اس آدمی کو لٹایا جائے گا محشر میدان میں. اس کو لٹایا جائے گا. ان کے جو جانور ہیں جن کو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اس کو ایک گول شکل میں لائن میں ان کو رکھیں گے. پھر اس آدمی کو درمیان میں رکھا جائے گا. اس آدمی کے اوپر جو ہے وہ سب رون دیں گے. ان کے جو کھر سے اس کو رون دیں گے, کھر سے رون گے. اگر کوئی جانور جو سنگ والا جانور ہو وہ سنگ سے اس کو چیریں گے, اس کے اوپر ماریں گے, سخت اذیت پہنچائے گی. جب وہ پورا لائن ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ لائن پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح اس کو روندا جائے گا. اس شخص کو خوب روندا جائے گا. سنگوں سے ماریں گے, کھر سے اس کو رون دیں گے. سخت سے سخت اذیت میں اس کو مبتلا کیا جائے گا جو اللہ کے تعالیٰ کے جو دیے ہوئے مال میں اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے. تو یہ قیامت کے دن جب تک حساب و کتاب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ یہ سلسلہ اس کا عذاب ہوتا رہے گا. جب حساب و کتاب کے بعد اگر وہ جنت میں دوسرے اعمال بھی دیکھا جائے گا, لیکن یہ تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دوسرے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا. دوسرے اعمال اس کے اچھے بھی ہو تو یہ تو حساب و کتاب سے پہلے جو زکوٰۃ کے نہ دینے پر جو عذاب ہوگا وہ اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا. یعنی ایک دن میں ایسا عذاب ہوگا, محشر میدان کا جو دن ہوگا 50,000 سال کے برابر والا دن میں حساب کو اتنا عذاب ہوگا. پھر جب حساب و کتاب ہوگا باقی اعمال اچھے نکل آئے تو پھر وہ جنت میں جائے بھی تو جائے گا, لیکن اس سے پہلے اس کو عذاب ضرور. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دنیا میں پیڑ بکریوں کے زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اسی طرح گائے کے زکوٰۃ ادا نہ کرے, اونٹوں کے زکوٰۃ ادا نہ کرے, یا اسی طرح جو ہمارے پاس ہے بھینسوں کے زکوٰۃ ادا نہ کریے گائے کے قسموں میں سے, ایسے لوگ کل میرے پاس سفارش کے لیے نہ آئے. یہ نہ کہے یا محمد یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سفارش کرے, مجھے میں اذیت میں ہوں, میں عذاب میں ہوں, یہ تکلیف. یعنی اس طرح کہ تم جو میرے پاس کل نہ آئے, بلکہ آج تم اپنے فکر کرو کہ آج تم میرے امتی ہو, ضرور امتی ہو تم میرے ہو, لیکن آج تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کل تم نے میرے پاس سفارش کے لیے, میرے پاس فریاد رسی کے لیے میرے پاس نہیں آنا. لا املک لک من شیء, میں اس وقت میں کہوں گا میں تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. میں نے تجھے پہنچایا تھا, میں نے تجھے بتایا تھا, اللہ کا حکم بتا دیا تھا کہ تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اور وہ اونٹ کو اپنے گردن پہ اٹھا کر لے کے آئے گا, اور گائے کو جس کو زکوٰۃ نہیں دیا وہ اٹھا کر لے کے آئے گا, اور وہ بھی گائے اونٹ جو بھیڑ بکریاں وہ آواز نکالتے ہوئے میاں میاں کرتے ہوئے وہ آئے گا, اس کے اوپر اٹھا کر لے کے آئے گا. سب کو پتہ چلے گا یہ وہ مجرم ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے, انتہائی ضروری ہے. جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا, اگر زکوٰۃ کا انکار نہ کرے لیکن بول کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا وہ فاسق فاجر ہوگا. اس لیے جو ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. یہ